السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں اور دیکھنے والے سارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو ہم سیکھیں گے نماز پڑھنے کا طریقہ۔ اب تک آپ نے میری بہت ساری ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں جس میں خود میں اکیلے بس نماز پڑھتا جا رہا ہوں، طریقہ بتاتے جا رہا ہوں، لیکن آج میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو بتانے والا ہوں اور اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ فی الحال ہم 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، فرض نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت فجر کی فرض نماز پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات، ہم جب کھڑے ہوں گے، کھڑے کس طرح ہوں گے وہ ذرا دیکھ لیں، ذرا قریب آ جائیں۔ اب کھڑے ہونے میں جو اکثر جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کئی سارے لوگ نا اس طرح کھڑے ہوتے ہیں، یعنی وہ غلطی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ مطلب اس طرح کھڑے ہوتے ہیں، پیر ایک ادھر جا رہا ہے ایک ادھر جا رہا ہے، ایک غلطی کرتے ہیں۔ اور کئی لوگ بالکل چپکا لیتے ہیں اس طرح کر کے، اور کئی لوگ بالکل اس طرح کر پورے پیروں کو پھیلا لیتے ہیں۔ پیروں کو پھیلانے بھی نہیں ہے، پیروں کو چپکانا بھی نہیں ہے، اور اس طرح ادھر ادھر اس طرح پھیلانا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے ماننے والے ہیں، ہمارا حنفی مسلح ہے، تو ہمارے حنفی کے جو مسائل ہیں وہ عرض کر رہا ہوں۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی حضرت امام شافعی کے ماننے والے ہوں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہوں، پھر آپ کو کنفیوز ہوگا، یار ہمارے مسلک میں تو ایسا ہے اور یہ جناب ایسا بتا رہے ہیں۔ تو پہلے ہی بالکل آپ کی آسانی کے لیے بتا دوں کہ ہم الحمدللہ حنفی مسلح سے ہیں، امام اعظم کے ماننے والے ہیں، ہمارا حنفی مسلح ہے۔ تو حنفی مسلک کے مطابق میں مسئلے عرض کر رہا ہوں، اپنے ان بچوں کو سکھا رہا ہوں۔ اگر آپ حنفی ہیں، امام اعظم کے ماننے والے ہیں، تو ٹھیک ہے ماشاءاللہ، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کھڑے ہونے کا طریقہ اس طرح ہے، دیکھیں سنت طریقہ یہ ہے کہ 4 انگلیوں کا فاصلہ ہمارے ان پیروں کے درمیان ہو، ٹھیک ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ 4 انگلیوں کا فاصلہ شروع میں تو ہے لیکن پیچھے اس طرح اپنے پیروں کو چپکا لیا، نہیں، 4 انگلیوں کا فاصلہ شروع سے لے کر بیچ میں بھی لاسٹ میں بھی پورے پیر کے درمیان 4 انگلی کا فاصلہ اس طرح ہونا چاہیے، ایک تو یہ۔ اچھا، اب دوسری بات یہ کہ سارے لوگ اس طرح کھڑے نہیں ہو پاتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑے مطلب موٹے تگڑے ہوتے ہیں، تو اس طرح ان کو کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ان کی ہلکے سے اس طرح پیروں کو ذرا پھیلا لیتے ہیں، تو کوئی مشکل نہیں، اپنے انداز سے جو بہتر لگے، جس میں سکون سے بندہ کھڑا رہ سکے۔ بس یہ ہے کہ اوروں کی طرح بالکل اس طرح جو پیر پھیلا لیتے ہیں اس طرح، یہ بالکل غلط ہے۔ اس طرح پیر پھیلانے سے کیا ہوتا ہے کہ اس طرح میں نے پیر پھیلایا، دوسرا اس طرح پیر پھیلا گیا، تو کیا ہوگا کہ کاندھے سے کاندھے ملیں گے نہیں۔ حکم کیا ہے کہ نماز میں جب کھڑے رہو تو کاندھے سے کاندھے کیوں ملا لو۔ اب اس طرح کھڑے رہیں گے تو کاندھے کس طرح ملیں گے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب ذرا پیچھے ہو جاؤ، سہیل آؤ ذرا میرے بازو میں، اس طرح آپ بھی ذرا پیر پھیلا لو۔ اب دیکھیں اگر ہم اس طرح کھڑے رہیں تو ہمارے کندھے ملیں گے، ہمارے کندھے مل نہیں پائیں گے۔ تو حکم کیا کہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو تو کاندھوں کس طرح ملا لو، اس طرح، یعنی کاندھوں کس طرح ملا لو، یہ طریقہ ہوتا ہے جی۔ بیٹھ جائیں، یہ چیز میں بتا رہا تھا۔ تو جب بھی نماز میں کھڑے ہوں تو 4 انگلی کو فاصلہ رکھیں اور اس طرح کھڑے ہوں، ٹھیک ہے۔ ہم نماز میں کھڑے ہو گئے۔ اچھا، فی الحال ابھی آپ جب بھی کھڑے ہوں تو قبلہ کی طرف آپ کا چہرہ ہونا چاہیے، آپ بھی جانتے ہو، لیکن اس وقت میں قبلہ کی طرف کھڑا نہیں ہوں، میرا قبلہ اس طرف ہے۔ اب چونکہ میں آپ کو سکھا رہا ہوں اور تو اس لیے میں اس طرف کھڑا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن کھڑا کس طرف ہونا ہے، قبلہ کی طرف کھڑا ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم کھڑے تو ہو گئے برابر، اب باری آتی ہے نیت باندھنے کی۔ اب جیسے کہ ہم 2 رکعت فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو نیت کریں گے۔ نیت دراصل کہتے ہیں دل کے پکے ارادے کو، آپ دل میں جو ارادہ کر لو کہ میں 2 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں تو بس کافی ہے، آپ اللہ اکبر کہ نیت باندھ لو تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر نیت کے لفظ بول لیں تو بہتر ہے، میں نیت کے لفظ بول لیتا ہوں تاکہ کس کو بولنا ہو تو بول سکتے ہیں۔ نیت اس طرح کریں گے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض فجر کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طرح میں نے نیت باندھ لی ہے۔ اب یہاں پہ رک کے ذرا کچھ باتیں بتانا بہت ضروری ہے۔ اب کچھ لوگ جو غلطی کرتے ہیں، آپ سب نے دھیان سے سننا ذرا، ٹھیک ہے، کہ جب نیت باندھیں گے تو اس طرح ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ کئی لوگ غلطی ایسے کرتے ہیں، کئیوں کو میں نے دیکھا، کئیوں کو میں نے بتایا بھی الحمدللہ، وہ لوگ بعد میں مان گئے۔ کئی لوگ جب نیت باندھتے نا، اللہ اکبر، ان کی جو ہتھیلیاں وہ آسمان کی طرف ہوتی ہیں، اللہ اکبر، یا کئی لوگ ہاتھ اس طرح کو موڑے رہتے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہم لوگ ہاتھ اس طرح ہاتھ موڑے رہتے ہیں، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے کہ اس طرح آپ کے جو انگوٹھے کے ہیں نا،
یہ کان کے لو، اس کو بولتے کان کے لو بولتے ہیں اس کو، ہلکا سا چھو جائے اس طرح، ٹھیک ہے، اس طرح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. دیکھ رہے ہیں کیسا ہوں میں؟ آپ لوگ کر کے دکھاؤ. ماشاء اللہ. چلیں ادھر دیکھیں تو دیکھیں اس طرح کر کے، ہاں اللہ اکبر. اپنے نیت یہاں تو دیکھ لیا ہم نے ہاتھ کس طرح اٹھانا ہے یہاں پہ. اب نیت جو باندھتے ہیں نا تو کئی لوگ اس طرح باندھتے ہیں، کئی لوگ اوپر اس طرح باندھتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کئی لوگ بس مطلب انگلیاں اس طرح رکھی ہوئی ہیں. تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا سیدھے ہاتھ کے جو ہتھیلی ہے یہ الٹے ہاتھ کے کلائی پہ اس طرح رکھنا ہے، اس طرح، ٹھیک ہے. یہ جو میں ناف ہے، ناف پنڈلی جیسے بولتے ہیں ناف، یہ ناف کے نیچے ہاتھ کو اس طرح رکھنا ہے اور 3 انگلیاں اس طرح کلائی پہ رہیں گی، باقی یہ 2 آزو بازو میں اس طرح باندھ لیں گے، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے، برابر. تو دوبارہ دیکھ لو، ہم لے کے گئے ہاتھوں کو، کیا کام نے؟ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، نے باندھ دیا. اچھا اب ہم سب سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ تو کیا پڑھیں گے؟ ثنا. سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے. اب ہم جس حالت میں کھڑے ہیں اس کو قیام بولتے ہیں، یعنی کھڑا ہونا، ہم کھڑے ہونے کی حالت میں. اچھا اس وقت ہماری نظر کہاں پہ ہوگی؟ تو اس وقت ہماری نظر کہاں ہوگی؟ سجدے کی جگہ پہ. کئی لوگ بالکل یہاں پہ اپنے پیروں کے پاس دیکھتے ہیں اس طرح کھڑے ہو کر، اور کئی لوگ بالکل دور دیکھتے ہیں. نہ ادھر دیکھنا ہے نہ ادھر دیکھنا ہے، بلکہ ہم جہاں سجدہ کرنے والے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ پہ ہماری نظر ہے. کہ دھیان سے سنو، بعد میں آپ سب کو پوچھوں گا میں، اس لیے دھیان سے سنو. ہم کھڑے ہو گئے، ہماری نظر کہاں پہ؟ ہماری نظر ہے سجدے کی جگہ پہ. سب سے پہلے ہم کیا پڑھیں گے؟ ثنا پڑھیں گے. کئی لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، پڑھنا اسٹارٹ یہاں سے کرتے، کہتے ہیں ثنا سبحانک اللہم و بحمدک. یہ غلط ہے. ناظرین آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ جناب اس کو غلط کیوں کہہ رہے ہیں؟ غلط کہنے کی یہ وجہ یہ ہے کہ ثنا دراصل نام ہے. جو دعا ہے نا سبحانک اللہم، اس دعا کا نام ہے ثنا. تو اب ثنا سے اسٹارٹ نہیں کرنا ہے، ثنا سبحانک اللہ نہیں بولنا ہے، بلکہ سبحانک اللہم سے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے نیت باندھ لی ہے. نیت باندھنے کے بعد سب سے پہلے ہم ثنا پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. ثنا پڑھنے کے بعد پھر ہم کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے. تو ہم نے ثنا پڑھ لی، پھر ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر پھر ہم الحمد شریف کی تلاوت کریں گے. دیکھیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. پھر ہم کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ. بسم اللہ پڑھ کے پھر کوئی سورت پڑھیں گے. تو دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. اب ہم نے الحمد شریف کی تلاوت بھی ہم نے کر لی، اس کے بعد پھر ہم نے سورت بھی پڑھ لی. اب کیا کریں گے؟ اب باری ہے رکوع میں جانے کی. تو دیکھیں ہماری جیسے سورت کمپلیٹ ہوتی پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم اس طرح رکوع میں جائیں گے. ہم اس طرح رکوع میں آ گئے. اب رکوع میں کون سی تصویر پڑھنی ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. کتنے بار کہیں گے؟ 3 بار. اب دیکھیں ہم جب کھڑے تھے تو اس وقت ہماری نظر کہاں پہ تھی؟
سجدے کی جگہ پہ جہاں ہم سجدہ کرنے والے ہیں وہ ہماری نظر تھی جب ہم کھڑے تھے. اچھا اب ہم رکوع میں ہیں تو اس وقت ہماری نظر اب سجدے کی جگہ پہ نہیں ہوگی بلکہ ہمارے پیروں پہ. ٹھیک ہے, ہماری یہ جو انگوٹھے ہیں ہمارے پیروں پہ ہماری نظر ہوگی. ٹھیک ہے, اب ہم 3 بار تسبیح کہیں گے. اب کئی لوگ اب یہاں کیا غلطی کرتے ہیں, کئی لوگ بس اس طرح کھڑے رہتے ہیں. اب ذرا یہاں سے دکھائیں گے اس طرف جب کئی لوگ رکوع میں جاتے ہیں تو ان کی غلطیاں ہوتی ہیں کہ کئی لوگ تو بالکل منڈی کو اس طرح نیچے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یا کئی لوگ منڈی کو اس طرح بہت زیادہ اوپر کر لیتے ہیں جس سے پیٹھ اوپر نیچے ہو جاتی ہے. ذیشان آؤ ذرا رکوع کرو, میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. جسے رکوع کرنا ہے, ہاں رکوع میں جاؤ. آپ دیکھیں کئی لوگ ابھی تو خبر تو ٹھیک ہیں, لیکن کئی لوگ جو رکوع کرتے ہیں ان کی منڈی بالکل اس طرح نیچے جھکی ہوتی ہے اور یہ بالکل اس طرح اٹھا لیتے ہیں. اس طرح یہ طریقہ بہتر نہیں ہے, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح کئی لوگ منڈی بہت زیادہ سے اوپر کر لیتے ہیں. مطلب پیٹھ جو ہے نا, مطلب یہ سر پیٹھ اور پیٹھ یہ بالکل برابر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, سر اور پیٹھ برابر ہونے چاہیے, اور کم سے کم ایک گلاس اگر پانی رکھ کر رکھے نا وہ گلاس رکنا چاہیے, یہ انداز ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور ہاتھوں کو اپنے جو ہے نا گھٹنوں کو اپنے ہاتھ سے اس طرح پکڑ لینے ہیں. ٹھیک ہے, چلے بیٹھے. تو سر پیٹھ اس طرح بالکل برابر رکھیں گے. ٹھیک ہے, ہم اس حالت میں کیا پڑھیں گے, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. پھر ہم کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ. ٹھیک ہے, پھر ساتھ میں کہیں گے ربنا لک الحمد. اب یہاں پہ کچھ لوگ غلطی پتہ کیا کرتے ہیں, کھڑے تو ہوں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ اور پھر دوبارہ وہ پھٹ سے سجدے میں چلے جائیں گے. مطلب صحیح طریقے سے کھڑے نہیں ہوتے ہیں. اب رکوع میں ہیں تو سیدھے طریقے سے کھڑے نہیں ہوتے, ہلکا سا کھڑے ہوں گے اور پھر واپس وہ سجدے میں چلے جائیں گے. دیکھیں اس طرح نماز پڑھنے والوں کو نماز کا چور کہا گیا. جو پورے سجدے نہیں کرتا, سیدھے سے کھڑا نہیں ہوتا, اس کو نماز کا چور کہا گیا. تو الغرض یہ کہ بتایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جو نماز میں چوری کرتے ہیں, نماز کے چور. تو صحابہ کرام عرض کی یا رسول اللہ نماز کے چور کون ہوتا ہے, بھلا نماز کو چوری کرنے والا کون ہوتا ہے؟ تو پیارا آقا نے فرمایا کہ نماز کا چور وہ ہے جو پورا رکوع نہ کرے اور جو ارکان نماز کے وہ صحیح سے ادا نہ کرے. وہ رکوع پورا کرنا ہے, سجدہ پورا کرنا ہے. تو دیکھیں ہم جیسے رکوع میں تھے نا, ہم کھڑے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد, بالکل اس طرح ہم کھڑے ہو گئے سیدھا. اب ہم سجدے میں جائیں گے تو دیکھیں اللہ اکبر, ہم سجدے میں آ گئے. اب دیکھیں سجدے میں سب سے پہلے ہم دیکھو دوبارہ دیکھیں, ایک چیز بتاتا ہوں میں, ایک چیز دھیان رکھیں. سب سے پہلے ہم دیکھو سجدے میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ اکبر. سب سے پہلے ہم نے زمین پہ کیا رکھا, سب سے پہلے ہمارے گھٹنے لگے. نمبر 2 پہ لگیں گے ہمارے ہاتھ. ٹھیک ہے, پھر نمبر 3 پر ناک, پھر نمبر 4 پر پیشانی. سب سے پہلے ہم نے کیا رکھا, گھٹنے رکھے, پھر ہم نے دونوں ہاتھ رکھے. دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ناک کو رکھنا, پھر ہم نے پیشانی کو رکھنا ہے. کئی لوگوں کے وہ ناک بس صرف ٹچ ہوتا ہے, ٹچ نہیں دبانا ہے. ناک کی ہڈی زمین پہ جمنا چاہیے, پیشانی زمین پہ جمنا چاہیے, اس طرح کر کے. ٹھیک ہے, ہم بالکل اب سجدے کی حالت میں. اب کئی لوگ غلطیاں کیا کرتے ہیں کہ کئی لوگ اس طرح ہاتھوں کو اس طرح نیچے رکھ لیتے ہیں زمین پہ. ہاتھوں کو زمین پہ لگانا یہ مکروہ تحریمی ہے, مکروہ ہے. ٹھیک ہے, مکروہ تحریمی ہے. تو زمین پہ نہ لگانے ہیں, ہاتھ اس طرح آپ کے کھڑے رہیں گے. ٹھیک ہے, کم سے کم ایک اگر چھوٹا سا بکری کا بچہ بھی گزرنا چاہے تو گزر جائے, اتنا فاصلہ کم سے کم ہونا چاہیے. تو ہم اس طرح سجدے میں ہیں. اب آپ کو میں نے بتا دیا کہ سجدے میں ہم نے ہاتھوں کو رکھا, ہاتھوں کے بیچ میں ہم نے کیا رکھا, سب سے پہلے اپنی ناک اور پیشانی نے زمین پہ رکھی. ناک بھی اچھے سے زمین پہ لگانا ہے اور پیشانی بھی زمین پہ ہم نے لگانا ہے. اب پیروں کا کیا معاملہ ہے, فیضان دکھائیں ذرا. دیکھیں کئی لوگ جب سجدے میں جاتے ہیں تو ان کے جو پیر ہیں نا, انگلی پیر اس طرح رہتے ہیں, یعنی انگلیاں موڑتے نہیں ہیں, اس طرح وہ پیروں کو رکھتے ہیں, اس طرح کر کے. اس طرح بالکل نماز نہیں ہوتی ہے. اور کئی لوگ بس اس طرح رکھتے ہیں, ہلکا سا زمین کو ان کے پیر کو چھوتے ہیں. یہ دونوں بھی طریقے غلط ہیں, اس سے نماز ہوگی نہیں ہے. یہ دیکھو سجدے کی حالت میں ایک انگلی کا ایک کا ایسا یہ موڑ کے رکھنا یہ فرض ہے, سمجھو. ایک انگلی کا موڑ کے رکھنا فرض ہے, 3 کا واجب ہے اور پورے 5 کا سنت ہے. دیکھو دھیان سے دیکھو, سمجھ جاؤ گے. اب دیکھو میں سجدے میں گیا, اگر میں ایسا نماز پڑھوں تو میری نماز
نہیں ہوگی، کیوں میرا فرض ادا نہیں ہو رہا ہے، اس طرح کروں گا تو بھی نہیں. ہاں اس طرح کر کے ایک انگلی کا موڑنا ہے، کیا یہ کیا ہے بولو نا، فرض ہے. ایک کا موڑنا فرض، 3 کا واجب، 5 کا سنت. تو اس طرح رہیں گے پیر. دیکھ رہے ہیں ناظرین، آپ دیکھ رہے ہوں گے سجدے میں جب بھی جائے تو پوری 5 انگلی اس طرح مطلب موڑ لیں. اگر کسی کو تکلیف ہے تو کوئی بات نہیں، بیمار ہے پریشانی تو کوئی بات نہیں تو ایک انگلی کا لگنا اس طرح موڑنا فرض ہے، 3 کا واجب، 5 کا سنت. تو اس طرح ہم سجدے میں ہم نے 3 بار تسبیح کہی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر. اللہ اکبر کہ ہم بیٹھ جائیں گے. پھر ہم دوبارہ سجدہ کریں گے، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، جی اللہ اکبر. تو بھی ہماری دوسری رکعت ہے. ٹھیک ہے، ہم کھڑے ہو گئے دوسری رکعت. اب ذرا یاد کریں، تو ابھی ہم کھڑے ہو چکے، ایک رکعت ہماری ہو گئی ہے. اب ہم کھڑے ہیں دوسری رکعت میں. ٹھیک ہے، جیسے میں نے بتایا تھا ویسے ہی کھڑے رہیں گے. اب دوسری رکعت میں ہم سب سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ پڑھیں گے. بسم اللہ پڑھ کر پھر ہم الحمد شریف پڑھیں گے. اعوذ باللہ صرف پہلی رکعت میں پڑھنے تھا. جب ہم پہلی رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں، چاہے کون سی بھی نماز ہو، چاہے وہ سنت ہو، فرض ہو، واجب ہو، نفل ہو، کون سی بھی نماز ہو، سب نماز کے شروعات میں پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورت وغیرہ. لیکن اس کے بعد والی جتنی رکعت ہوں گی، چاہے وہ دوسری رکعت ہو، تیسری ہو، چوتھی ہو، ہر رکعت کے شروع میں یعنی پہلی والی رکعت چھوڑ کے باقی تینوں رکعت میں شروع میں کیا بولیں گے؟ بسم اللہ پڑھیں گے. بسم اللہ پڑھ کر پھر کوئی سورت پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اب جیسے میری دوسری رکعت ہے، پہلے میں بسم اللہ پڑھ لوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر ہم الحمد شریف کی استعارت کریں گے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، پہلی رکعت میں ہم نے کون سی صورت پڑھی تھی؟ آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں یار، کون سی پڑھی تھی؟ تبت یدا. اب کون سی پڑھنی ہے؟ اس کے بعد والی پڑھنی. یہ مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے آپ سب کے لیے بھی اور ناظرین کے لیے بھی. پہلی رکعت میں ہم نے کون سی صورت پڑھی تھی؟ تبت یدا ابی لہب و تب. اب ہمیں اگلی رکعت میں اس کے بعد والی پڑھنی ہے. ہم نے تبت یدا پڑھ لی ہے، اس کے بعد کون سی صورت ہے؟ قل هو اللہ احد. ہم وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سورہ فلق پڑھ سکتے ہیں، سورہ ناس، یعنی اس کے آگے کی صورت پڑھیں گے، پیچھے کی صورت نہیں پڑھنا ہے. یہ سخت منع ہے، قرآن پاک الٹا ہو جائے گا. پھر آپ نے جیسے ہم نے پہلے کہ کیا پڑھا تھا؟ تبت یدا. اب اگر میں اذا جاء نصر اللہ پڑھ دوں تو یہ قرآن پاک الٹا ہو جائے گا، الٹا پڑھنا ہو جائے گا. اس سے نماز میں بڑی خرابی آئیں گی. ٹھیک ہے، اس طرح سخت منع ہے. قرآن کہتے ہیں کہ جو قرآن پاک کو الٹا پڑھتا ہے، خاص کر نماز کی حالت میں، جو قرآن پاک کا جان بوجھ کو الٹا پڑھے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اس بندے کا دل الٹا کر دے. تو نماز میں بھی بڑی خرابی ہے اور نقصان بھی ہے، بندہ گناہ گار بھی ہوتا ہے. اس لیے اس چیز کو ہمیشہ دھیان رکھیں. اگر آپ نے پہلی رکعت میں الم تری کیف پڑھا ہے تو دوسری رکعت میں اس کے اگلی والی صورت پڑھیں گے. لیلا فی قریش پڑھ لیں، انا اعطیناک پڑھ لیں، سورہ کافرون پڑھ لیں. سمجھ گئے آپ اس چیز کو؟ تو امید آپ سب یہ سمجھ گئے ہوں گے. دیکھیں، تو پہلی رکعت میں ہم نے پڑھا تھا تبت یدا. اب دوسری رکعت میں ہم اس کے اگلی والی صورت پڑھیں گے. ہم قل اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سورہ فلق بھی پڑھ سکتے ہیں، سورہ ناس بھی پڑھ سکتے ہیں. تو میں قل اللہ کی صورت پڑھ لیتا ہوں. ہم نے کہا ولا الضالین آمین، پھر بسم اللہ پڑھ کے صورت پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ لفظ میں نے کیا کہا؟ کفوا. کیا لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں؟ کفوا ڈائریکٹ بولتے ہیں، کفوا پڑھتے ہیں ڈائریکٹ. ولم یکن له کفوا احد. کفوا نہیں ہے، کفوا. کیا ہے؟ کفوا. ہاں ٹھیک ہے. ولم یکن له کفوا احد. کفوا الگ الگ، کفوا احد. ٹھیک ہے، ولم یکن له کفوا احد. پھر ہم رکوع میں جائیں گے. اللہ اکبر
میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ رکوع کس طرح کرنا کیا کرنا. اب صرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں. یہاں پہ ہم کیا کریں گے 3 بار تسبیح کہیں گے سبحان ربی العظیم. ہم 3 بار بھی کہہ سکتے ہیں, 5 بار بھی کہہ سکتے ہیں, 7 بار بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم 3 بار کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد. اللہ اکبر. ذرا آئے اور دکھائیں ایسا ذرا. ٹھیک ہے, اب ہم سجدے میں کہیں. سجدے میں ہم 3 بار کیا کہیں گے, تسبیح کہیں گے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر. اب ہم قاعدے میں بیٹھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, سنو ذرا بچوں دھیان سے. جب ہم کھڑے تھے اس وقت ہماری نظر کہاں پہ تھی, یعنی چلو یہاں تک ہم اسٹاپ کرتے ہیں, دوبارہ تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں میں. ہم جب کھڑے تھے تو ہماری نظر کہاں پہ تھی. جب ہم کھڑے رہیں گے تو کھڑے ہونے کی حالت میں ہماری نظر سجدے کی جگہ پہ ہوگی جہاں ہم سجدہ کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, اور جب ہم رکوع میں جائیں گے اس وقت ہماری نظر دونوں انگوٹھے یعنی ہمارے پیروں پہ ہوگی. اور جب ہم قاعدے میں بیٹھ چکے ہیں, ہم عطیات پڑھنے کے لیے ہم بیٹھ چکے, تو اب ہماری نظر کہاں پہ ہوگی. اس وقت ہماری نظر ہماری اس گود میں یہاں پہ ہماری نظر ہوگی. اب ہم سجدے کی جگہ یہاں پہ نہیں دیکھیں گے بلکہ یہاں پہ ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے, چلیں. اب یہاں پہ ہم جو بیٹھے ہیں نا, اب یہاں پہ ذرا 1-2 بات دکھا دیتا ہوں کہ بیٹھنے کا طریقہ کیا. آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں. ہے نا, تو کئی لوگ اس طرح کر کے بیٹھتے ہیں, یعنی ان کے دونوں پیر بھی اس طرح قریب آ جائیں قریب آ کے دکھائیں. دونوں پیر بھی اس طرح ان کے وہ بچھے ہوتے ہیں. کئی لوگ اس طرح بیٹھتے ہیں, کئی لوگ اس طرح بیٹھتے ہیں, اور کئی لوگ تو اس طرح کر کے بیٹھتے ہیں. یہ سارے طریقے غلط ہیں. دھیان سے دیکھیں, صحیح طریقہ یہ ہے, یعنی الٹا پیر اس طرح بچھا دیں گے, الٹے پیر پہ ہم اس طرح بیٹھ جائیں گے, اور سیدھا پیر اس طرح کھڑے کر لیں گے. اب کھڑے کرنے میں دیکھیں جس طرح ہمارے سجدے کی حالت میں ہم نے انگلیوں کو موڑنا تھا, اس طرح بیٹھنے کی حالت میں بھی ہم نے اس طرح کو انگلیوں کو موڑنا ہے. دیکھیں سیدھا پیر ہمارا بالکل کھڑا ہے, الٹے پیر کو ہم نے بچھا دیا ہے. اس چیز کو دھیان رکھیں. تو اب ہم عطیات میں بیٹھ چکے ہیں. اب آئیے عطیات پڑھتے ہیں. تو ہم قاعدے میں بیٹھ چکے ہیں. یہاں پہ سب سے پہلے کیا بولیں گے, اتحیات پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, کیا پڑھنا ہے, اتحیات. اتحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب یہاں پہ کئی لوگوں کی غلطی کیا پتہ کیا ہوتی ہے, جب انگلی اٹھانے کی باری آتی ہے نا, اشہد ان لا الہ الا اللہ, تو کئی لوگ انگلی اس طرح اٹھائیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ. دیکھ رہے ہیں سب دکھ رہا ہے, ذرا زوم کر کے دکھائیں تاکہ لوگوں کو بھی دیکھیں. قریب آ جائیں. کئی لوگ غلطی کرتے ہیں کہ جب انگلی اٹھانا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ, اس طرح کر کے اٹھاتے ہیں. اور کئی لوگ بالکل اس طرح پوری مٹھی مان لیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ دونوں بھی طریقے غلط ہیں. ناظرین ذرا آپ بھی دھیان سے دیکھیں اور سارے بچے بھی دھیان سے دیکھیں. یہ بھی طریقہ غلط ہے اور یہ بھی طریقہ بالکل غلط ہے. پھر صحیح کیا ہے, صحیح طریقہ یہ ہے کہ یہ 2 انگلیاں آپ کے یہاں لگ جائیں گی. ٹھیک ہے, پوری 5 انگلیاں آپ کی, یہ 2 انگلیاں اس طرح تلوے پہ موڑ لیں گے, یہ بڑی والی انگوٹھے سے جوڑ لیں گے, 2 کو موڑ لیں گے, 2 کو جوڑ لیں گے. کیا بات ہے. چلیں تو ہم بیٹھ گئے اس طرح, ان 2 کو موڑ لیں گے اور ان دونوں کو جو ہے بڑے کو اور اس انگوٹھے کو سے جوڑ لیں گے, اور پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ دیکھیں اس طرح رہے گا. ٹھیک ہے, اس طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہ الہ الا اللہ, اللہ پہ انگلی گرا دیں گے. ٹھیک ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس طرح ہم پھر اپنے ہاتھوں کو نارمل طریقے پہ رکھ لیں گے. اب یہاں پہ حالانکہ عطیات میں تو پڑھ لیا, اب یہاں پہ تھوڑا رک کے چیزیں بتا رہا ہوں. تو اب کئی لوگ غلطی کیا کرتے ہیں کہ کئی لوگ ہاتھ کو اس طرح رکھتے ہیں, ان کی انگلیاں سے لٹک رہی ہوتی ہیں. کئی لوگ اس طرح رکھتے ہیں اور کئی لوگ بالکل اس طرح رکھتے ہیں. دونوں بھی طریقے غلط ہیں. صحیح طریقہ یہ کہ آپ اس طرح اپنے ہاتھوں کو رکھیں, نہ ادھر بلکہ گھٹنوں کے بالکل اس طرح یہاں پہ بازو میں. ٹھیک ہے, اس طرح ہاتھ کو رکھنا ہے. تو ہم نے تو عطیات ہم نے پڑھ لیا. پھر کیا پڑھیں گے عطیات کے بعد میں پڑھیں گے درود ابراہیم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس کے بعد ہم کیا پڑھیں گے؟ دعائے معصورہ. پہلے ہم نے کیا پڑھا؟ التحیات. پھر ہم نے کیا پڑھا؟ درود ابراہیم. پھر ہم کیا پڑھنا ہے؟ دعائے معصورہ. تو اب دیکھیں دعائے معصورہ کئی طریقے سے پڑھے جاتے ہیں. کئی لوگ تو یہ پڑھتے ہیں, میں دو طریقے جو زیادہ چلتے ہیں وہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ اللہم اغفر لی ولی والدی ولی من توالد ولی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین. اتنا پڑھ کر بھی آپ سلام پھیر سکتے ہیں. اگر کسی کو یہ والا دعائے معصورہ نہیں آتا تو یہ پڑھ سکتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ دوسرا والا بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر یہ بھی یاد نہ ہو تو یہ پڑھ سکتے ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو ان تینوں میں سے کوئی پڑھ سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ التحیات پڑھیں گے, پھر درود ابراہیم, پھر یہ تین جو میں نے بتایا دعا معصورہ, ان میں سے کون سا بھی ایک پڑھ کر ٹھیک ہے پھر ہم سلام پھیریں گے. دیکھیے سلام اس طرح پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب سلام پھیرنے میں کچھ غلطی پتہ کیا ہوتی ہیں کہ لوگ غلطی کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, وہ بالکل سامنے دیکھتے ہیں سورہ, ان کی نظر سامنے ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ سامنے دیکھتے ہیں, ایک غلطی یہ کرتے ہیں. اور کچھ لوگ جو جماعت میں ہوتے ہیں ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کئی لوگ سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اس سے جھک جاتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ بھی طریقے سارے غلط ہیں. پیارے ناظرین غور سے دیکھیں اور آپ حضرات بھی غور سے دیکھیں. سلام پھیرتے وقت آپ کی نظر نہ سامنے رہے گی نہ اس پر رہے گی بھائی کون کس طرح بیٹھا ہے کون نماز میں, ایسا نہیں. آپ کی نظر آپ کے کاندھے پہ ہوگی, آپ کی نظر آپ کے کاندھوں پہ ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ہاں کچھ غلط ہوتی ہے السلام علیکم اس طرح بھی سلام کرتے ہیں, مطلب پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو, یہ غلطی کرتے ہیں. ایک تو یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سامنے دیکھیں گے, کچھ لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور کچھ لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس طرح. بھائی اتنا بھی منڈی موڑنا نہیں ہے, تکلیف ہو جائے گی یار, ہلکا سا بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ہلکی سی منڈی کو موڑیں بس آپ کی نظر یہاں تک پہنچ جائے, ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اس طرح نماز پڑھنی ہے. تو ناظرین آپ نے دیکھا, امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. اور باقی جیسے یہ جو جتنی نمازیں نا فجر ظہر عصر مغرب عشاء جمعہ, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورے ان نمازوں کی, اور اس کے علاوہ تہجد کی نماز کا طریقہ, چاشت کی نماز کا طریقہ, نماز اشراق, اس طرح بہت ساری ویڈیوز میرے اسی چینل پہ میں نے ساری نمازیں پڑھ کر میں نے بتایا ہوا ہے. جیسے نماز میں نے بتایا نا وہ بھی ساری نمازیں میں نے بڑے آسانی کے ساتھ میں نے پڑھ کے میں بتایا ہے. تو اگر آپ ان ساری ویڈیوز کو دیکھنا چاہیں تو آپ میرے اسی چینل پہ, جو میرا چینل ہے حافظ حسن جانی, اسی چینل پہ وہ ساری کی ساری ویڈیوز موجود ہیں. میں آپ کی آسانی کے لیے تاکہ آپ کو ویڈیوز جلدی مل جائیں تو اس کے لیے کرتا ہوں کہ وہ ساری ویڈیوز کے لنک میں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں, آپ وہاں سے دیکھ لیجیے, یا پھر اس ویڈیو کے آخر میں بھی آپ کو لنک مل جائے گا, آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. باقی اس کے علاوہ آپ کیا سیکھنا چاہ رہے ہیں, کس ٹاپک پہ آپ کو ویڈیو چاہیے, آپ ہمیں کمنٹ کریں, اس پہ ہم انشاءاللہ ویڈیو ضرور بنائیں گے. اور ہاں ہماری ویڈیو کیسی لگی آپ کو ضرور کمنٹ کیجیے گا, بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے. اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں, اور ثواب جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی دیکھ کر ثواب کما سکیں, اپنی نماز مکمل کر سکیں. ملیں گے ایک اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.